الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ روزہ افطار کرتے وقت کچھ دعائیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اور کچھ دعائیں ہر بندہ اپنی ضرورت کے لیے کرتا ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ افطاری سے قبل نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، معمول کے مطابق کھانا کھانے سے پہلے جو بسم اللہ پڑھی جاتی ہے وہ پڑھیں۔ اور افطاری سے پہلے حدیث پاک میں 2 دعائیں موجود ہیں۔ نمبر 1 یا واسع المغفرہ اغفر لی، یا واسع المغفرہ اغفر لی، میں نے ذرا کھول کر پڑھا ہے کہ سمجھ آ جائے۔ یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے وسیع مغفرت والے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع فضل و کرم والے اپنے کرم سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں ہے ان للصائم عند فطرہ دعوی لا ترد، کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے پھر جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں اور دعا کو مسترد نہیں فرماتے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا پھر معمول کیا تھا، اس موقع پر یہ دعا پڑھتے یا واسع الفضل اغفر لی۔ ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل صائم دعوی، کہ ہر وہ شخص جو روزہ رکھتا ہے تو اس کو حق ہے وہ دعا بھی کرے۔ اور آپ کا معمول کیا تھا، فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَن يُفْطِرَ، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان لکل صائم دعوی، روزہ دار کو چاہیے کہ افطاری کے وقت دعا بھی مانگے۔ اور کون سی دعا مانگے، فَإِذَا هُوَ أَرَادَ أَن يُفْطِرَ فَلْيَقُلْ عِنْدَ أَوَّلِ لُقْمَةٍ، جب افطاری کرے تو پہلے لقمے کے وقت یہ دعا مانگے یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے مغفرت وسیع مغفرت والے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب دیکھو حدیث سے صاف صاف معلوم ہو رہا ہے عند اول لقمہ، کہ یہ دعا بظاہر افطاری سے پہلے کی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وعلی برکۃ اللہ، جو عام کھانے کے وقت دعا پڑھی جاتی ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے کھانے پر، وہ تو ہے۔ باقی یا واسع الفضل اغفر لی، یا واسعۃ المغفرہ اغفر لی، یہ دعا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ افطاری سے پہلے کی ہے۔ باقی بعض دعائیں دوسری حدیث پاک میں موجود ہیں کہ جو قرائن اور دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ افطاری کے بعد کی ہیں۔ اس میں سے ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ایک دعا ہے اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اسی طرح حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا بھی منقول ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذہب الظمأ، میں نے وقف ذہب الظمأ کہہ دیا، تو ایک دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ تو یہ جو 3 دعائیں ہیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، یہ افطاری کے بعد کی ہیں۔ اور ایک دعا اور افطاری کے بعد کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا افطار فرماتے، اس کا کھانا تناول فرماتے، تو پھر یہ دعا فرماتے افطر عندکم الصائمون وکل طعامکم الابرار ونزلت علیہم الملائکہ، کیونکہ افطاری بندہ کبھی اپنے دسترخوان پہ کرتا ہے، اس کے لیے میں نے دعائیں عرض کر دی ہیں، کسی کا افطاری کرتا ہے تو افطاری کرانے والے کے لیے پھر یہ دعا ہے۔ تو یہ دونوں قسم کی دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی گئی ہیں، اس کا خیال فرمائیں۔ اور اس موقع پر اگر اور کوئی دعا اپنی ضرورت کی بندہ کرنا چاہے تو افطاری سے پہلے کر سکتا ہے، یعنی کیونکہ 10 منٹ باقی ہیں، آدمی فارغ ہے، افطاری کے انتظار میں ہے، تو بجائے اس کے دنیاوی باتوں کے اندر لگا رہے، بلکہ اس موقع پر اہتمام کرے، دعا مانگے، دروشی پڑھ لے، تلاوت کر لے، کوئی ذکر اذکار کر لے، عبادات کے اندر مشغول رہے، تو کوئی بھی اپنی ضرورت کی دعا اللہ سے مانگے تو مانگ سکتا ہے۔ خاص وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت،
اللہم لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ یہ 3 دعائیں افطاری کے بعد جب افطاری اپنے ہاں کریں، جب کسی کیا کرے تو یہ دعا بھی 3 پڑھیں، اور ایک دعا مزید میں نے عرض کی ہے کہ وہ دعا بھی آپ پڑھیں، افطر عندکم الصائمون وکل طعامکم الابرار ونزلت علیکم الملائکہ۔ اور افطاری سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور یا واسع الفضل اغفر لی یا واسع المغفرۃ اغفر لی، دونوں پڑھ لیں، ایک پڑھ لیں۔ بہرحال دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں مسنون اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔